دوستوں ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ اور 11 تاریخ ان دو دنوں میں سے کسی بھی ایک دن ایک وقت میں اس تسبیح کو پڑھ لو۔ اللہ والوں، دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے اور دوسرا ہفتہ ہے۔ ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے کہ یوم عاشورہ کا دن آئے اور جمعۃ المبارک کا دن ہو، اور بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ 9 اور 10 کی تاریخ اور 11 تاریخ یہ تینوں دن سب سے زیادہ خاص رحمتوں والے ہیں، کیونکہ یوم عاشورہ کا جو دن ہے وہ 9 اور 10، ان 9 اور 11 یہ دونوں دنوں کو فضیلت بخشتا ہے صرف اپنے ہونے کی وجہ سے۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح کو پڑھنا ہے جو میں آپ کو دوں گا، کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ والوں، یہ آج کی وہ تسبیح آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اور وہ تسبیح کون سی ہے؟ وہ تسبیح ہے اللہ والوں اللہ اکبر کی، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کے کیا معنی ہیں؟ اللہ پاک سب سے بڑا ہے، رب اکبر ہے۔ اور اللہ والوں، آج یہ تسبیح یہ عمل پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا، آپ کو بن مانگے مل جائے گا اور کامیابیاں آپ کے قدم چومنے لگیں گی۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے۔ اللہ اکبر یہ بیسکلی رب کی بڑائی بیان کرنا، اور جو بندہ بھی رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی فضیلت بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ سے بھی راضی ہو جائیں تو آپ لوگ لازمی اس وظیفے کو پڑھیں۔ بہت ہی شاندار عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کی آسانیاں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آج وہ مانگنا جو آپ لوگوں کو ناممکن لگتا ہے، آج صرف ایک بار پڑھنے سے آپ لوگوں کو اتنا رزق ملے گا کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ آپ کی غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بس اللہ اکبر کا یہ عمل ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ اور 11، دیکھیں دونوں دن فضیلت والے ہیں، دونوں دن بہت ہی خاص ہیں۔ آپ لوگ 2 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ تو دوستو لازمی اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ یقین جانیں اللہ رب العالمین آپ کی خالی جھولیاں بھر دے گا، آپ کی خالی الماریاں بھر دے گا۔ بس آپ لوگ نے لازمی یہ عمل یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ جب بھی ماہ محرم الحرام کے مہینے میں یوم عاشورہ کا دن اور رات آتی ہے تو ان دنوں کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک دولت کا وہ عمل، یوم عاشورہ کا وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں نبوی عمل ہے، نبوی وظیفہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یوم عاشورہ ہے، 10 محرم ہے، دوسرا جمعہ ہے۔ دیکھیں جمعہ بھی دی ہے، یہ بہت فضیلت والی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اور امام اعلیٰ مقام کی جب شہادت ہوئی تو وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا، یوم عاشورہ تھا۔ اور دیکھیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یوم عاشورہ مطلب 10 محرم کو ہی قیامت قائم ہوگی، اور وہ دن بھی جمعے کا ہی ہوگا۔ تو اللہ والوں، اس لیے یہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے۔ میں آپ سے بار بار ہر ویڈیو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسا صدیوں میں، دہائیوں میں ہوتا ہے کہ بالکل ایک جیسے دن آ جائیں۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا 10 محرم جمعے کو آیا ہے، 9 محرم جمعرات کو آیا ہے، تو یہ سب وہی ہے جو کہ 61 ہجری کا کیلنڈر تھا۔ آسان الفاظوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ امام اعلیٰ مقام بھی 10 محرم کو جو شہادت ہوتی تو جمعہ تھا، اور آج کا دن جو ہے وہ 10 محرم کا ہی ہے اور جمعے کا دن ہی ہے، اس لیے آج کے دن کی فضیلت کچھ زیادہ ہے۔ تو لازمی نبوی وظیفہ پڑھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، خاص عمل ہے۔ اور یوں تو روز جمعہ جو بندہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی قضا نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا کہ جو کوئی 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص شب جمعہ صرف اللہ پاک کی ذات پہ 80 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک جمعۃ المبارک کے دن
अपने उम्मतियों का दुरूद पढ़ना खुद समात करते हैं, खुद नबी पाक दुरूद पढ़ना सुनते हैं और ऐसे पहचानते हैं अपने उम्मती को जैसे एक बाप अपने बेटे को पहचानता है। तो देखें कितनी फजीलत वाली बात है कि आप लोग 100 बार दुरूद पढ़ेंगे और नबी पाक खुद आपका दुरूद समात करेंगे और आपकी देखें पहचान हो जाएगी, हमारे दिलों को ये सुकून आ जाएगा। देखिए हदीस है और ये सनद वाली हदीस है। सनद वाली हदीस का मतलब ये होता है कि नबी पाक ने फरमा दिया कि मैं उसको ऐसे ही सुनता हूँ, तो देखिए कबूलियत भी नबी पाक लाजमी करवा देंगे। तो आप लोगों ने लाजमी आज यौम आशूरा 10 मुहर्रम को कम से कम 100 बार तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। मैं कोई और दुरूद का नहीं कहता, आप लोग दुरूद इब्राहिमी ही पढ़िएगा, क्योंकि 10 मुहर्रमुल हराम में यौम आशूरा है, शहादत वाला दिन है। तो इस दिन सबसे अफजल तरीका जो दुरूद पढ़ने का है वो यौम आशूरा के दिन दुरूद इब्राहिमी ही है, क्योंकि इसके अंदर अहले बैत का भी जिक्र है। तो अल्लाह वालों, आप लोग ये जो अमल मैं आपको बताऊंगा नबवी वजीफा, चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जुमअतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, हत्ता कि रात 9, 10, 11, 12 भी बज जाए तब भी आप लोगों ने ये अमल पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। निहायत ख़ास वजीफ़ा है, रहमतों बरकतों से भरा हुआ सजा हुआ अमल है, लाजमी आप लोगों ने ये तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह वालों, आप आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की ख़ास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख यौम आशूरा का वास्ता, दूसरे जुमअतुल मुबारक के दिन का वास्ता। मेरे मौला, आज यौम आशूरा है, इमाम आली मकाम के वसीले से हमारी दुआओं को कबूल करना। मेरे मौला, आज यौम आशूरा के दिन का तुझे वास्ता है, 6 महीने के नन्हे अली असगर शहीद का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानी को ख़त्म कर दे, हम सब की गरीबी को ख़त्म कर दे, हम सब की लाचारी को ख़त्म कर दे। मेरे मौला, हम सब पे रहमो करम जारी फरमा दे, हम सब के लिए आसानी फरमा दे। मेरे मौला, हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बिलखुसूस मेरे मौला, जो इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, जो दुआओं के लिए हाथ उठाया हुआ है, जो इस वीडियो को देख रहा है, दुआओं में आमीन कह रहा है, मेरे मौला उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म कर दे, उसके दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर कर दे, उसकी बीमारी को ख़त्म कर दे, उसके रिस्क में बरकतें रहमतें अता फरमा दे, उसकी हिफाजत फरमा, उसको अमान अता फरमा, उसके सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे, उसके लिए आसानी कर दे, उस पर रहमतों वाले मामलात फरमा दे, उसको ईमान जैसी ख़ास दौलत नसीब फरमा, मरने से पहले कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा, मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, कब्र में आसानी फरमा दे, कब्र के आज़ाब से बचा दे, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ, जमात के साथ, पहली सफ में इमाम के पीछे खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। बिलखुसूस गाज़ा, फ़लस्तीन और लबनान, शाम, ईरान के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा, ईमान का बोलबाला फरमा। मेरे मौला, अपना निज़ाम अता फरमा दे, अपना निज़ाम अता फरमा, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे, हम सब से राज़ी हो जा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, सबके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। कमेंट में हुसैन जिंदाबाद ये लिखना नहीं भूलिएगा, लाजमी हुसैन जिंदाबाद लिखिएगा और यजीद मुर्दाबाद लिखिएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि ये मुहर्रमुल हराम का महीना फजीलतों से भरा हुआ है। हम सब जानते हैं
کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں یہ 10 محرم الحرام ہیں، یوم عاشورہ کا دن ہے، عام دن نہیں ہے، بہت بڑا دن ہے، بہت خاص دن ہے۔ یوم عاشورہ بھی آ گیا اور دوسرا جمعہ بھی آ گیا، اللہ والوں دونوں ایک ساتھ آ گئے ہیں۔ تو اس دن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آج اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گی۔ آج رزق تو مانگو، دیکھیں ایک بات سمجھیں، آج رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ بس اس بات کا عہد کر لو کہ آج مجھے رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ رزق عطا فرمائے گا کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ تو اللہ والوں لازمی آپ لوگوں نے یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے لازمی اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اس عمل کو پڑھنا ہے، اور یوم عاشورہ 10 محرم کو پڑھنا ہے، دوسرے جمعے کو پڑھنا ہے۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں اگر ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں گے تو یہ آپ کا وظیفہ اور زیادہ بہتر انداز میں ہو جائے گا۔ اگر چینی یا چاول نہ ہو تو کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کر دینا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کلمات کو معمولی مت سمجھنا، یہ اسماء اعظموں میں سب سے بڑا اسماء اعظم ہے۔ آذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہی آذان کی شروعات ہوتی ہے، ابتدائی کلمات یہی ہیں، اور تکبیر جو دی جاتی ہے مؤذن وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، جنگ کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ قربانی کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو اس کی فضیلت جتنی زیادہ میں آپ کو بتانا چاہوں آپ بولے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ والوں وقت کی قلت کی وجہ سے آج آپ کو بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کا یہ عمل سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہ دنیا کا سب سے خاص عمل ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت کھینچ کے لے کر آئے گا، نصیبوں کو سنوارے گا، رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ والوں جب رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں نا تو رحمت کے وہ خاص دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے رزق ملتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ اکبر کا یہ عمل لازمی پڑھنا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ اکبر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔
اللہ والوں، اللہ اکبر یہ بڑے ہی خاص کلمات ہیں، تو لہٰذا جو پڑھنے کا انداز ہو آنکھوں کو بند کریں اور پھر اللہ اکبر اس طریقے سے پڑھیں اور اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہوتا ہے، ورنہ دل ہی دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو افضل طریقہ بتا رہا ہوں کہ اتنی آواز میں کریں، اتنی زور سے نہ پڑھیں کہ دوسرا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو، اتنی زور سے ہاں ضرور پڑھیں کہ آپ کے منہ سے آواز نکلے اور آپ کے کان اس آواز کو سن لیں، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، اور جب کانوں میں آواز جاتی ہے تو نور منہ سے نکل کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ یقین کریں بزرگان دین کے اقوال آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں، یہ روحانی باتیں ہیں، اگر سمجھ میں آ گئی تو یقین کریں آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے، چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں یہ چار بار اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں اب تیسرے نمبر پہ جو تسبیح، جو عمل، جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، وہ عمل، وہ وظیفہ ہے سورہ کوثر کا۔ یہ رب العالمین کی سب سے لاڈلی اور سب سے نایاب سورت ہے، یہ اتنی خاص سورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین رحمتوں کی بے شمار کی برسات فرما دیتا ہے۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، سب کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے۔ یہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن ہے، خاص دن ہے، رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا دن ہے۔ تو دوستوں آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح، اس عمل کو پڑھنا ہے جو میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ 10 محرم الحرام کا وظیفہ ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو صرف 129
29 टाइम्स 129 मरतबा आप लोगों ने सूरह कौसर को पढ़नी है। ये 10 मुहर्रमुल हराम का वजीफा बहुत ही खास है। अल्लाह वालों, इस अमल को छोड़िएगा नहीं। देखिए, एक बार का अमल है, एक बार की मेहनत है, फिर पूरे साल के रिस्क और मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबी का इंतजाम हो जाएगा। आपने 129 बार सूरह कौसर को पढ़ना है। आप लोगों को तरीकेकार बता चुका हूँ। बिस्मिल्लाह के बगैर भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह के साथ भी आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब देखिए, आप लोगों ने आखिर में या अल्लाह या मोहम्मद, ये दोनों बहुत ही ज्यादा खास नाम हैं। या अल्लाह या मोहम्मद, ये दोनों नाम यकीन जाने इतने बरकत वाले हैं कि अगर आप लोग या अल्लाह या मोहम्मद का अमल, देखिए यौम आशूरा को भी पढ़ सकते हैं, 10 मुहर्रम को भी, और 11 को भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप लोग किन दिनों में इन आमाल को पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग दोनों दिनों में से कभी भी इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप लोगों को जब वक्त मिले या अल्लाह या मोहम्मद का ये वजीफा पढ़ लें। आखिरी नंबर पर जो पहले, दूसरे, तीसरा अमल का मैंने आपको बताया, वो उस तरतीब के साथ ही पढ़ना है जो तरतीब मैंने आपको बताई थी। देखें, ये आखिरी मौका है, 10 तारीख यौम आशूरा और ये 11 मुहर्रम, ये 2 दिन आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद देखें गफलत हो जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ कोशिश करें कि यौम आशूरा को अभी पढ़ लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। किस तरीके से पढ़ना है ज़रा अमल को मुलाहिज़ा कीजिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या अल्लाह या मोहम्मद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 3 बार, सिर्फ 3 मरतबा आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। फिर पानी के गिलास पर फूंक मार दें, दम कर दें। सदके के लिए चीनी चावल जो भी रखा है उस पर भी फूंक मार दें, दम कर दें। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब दुआ एक अच्छे अंदाज से मांगनी है, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ हमें अल्लाह पाक के करीब ले जाती है। दुआ अल्लाह पाक से राब्ते का जरिया है। दुआ अल्लाह पाक की रजा है। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा, लंबी दुआ मांगिएगा। जितना ज्यादा गिड़गिड़ा कर दुआ मांगेंगे उतना ज्यादा आप पर अल्लाह पाक की खास मेहरबानियां, खास नजर करम और नजर रहमत होगी। तो अल्लाह वालों, दुआ अच्छे अल्फाज में मांगे। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपनी तमाम बहनों से, भाइयों से गुजारिश करता हूँ, कमेंट सेक्शन में हुसैन जिंदाबाद लिखना नहीं भूलिएगा। लाजमी हुसैन जिंदाबाद लिखिएगा। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है। तो अल्लाह वालों, फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।